اور عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی روحانیت اور بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر جنہوں نے قبول کرنا تھا، حق کے اندر قبولیت حق کی کیفیت موجود تھی، انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اکثر بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے قبول نہ کیا، ان کے اندر حسد آ گیا، ان کے اندر بغض آ گیا، اتنا حسد کرنے لگے کہ انہوں نے ان کے قتل کے منصوبے تک بنا لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لے آئے، ان میں سے اور لوگ جو بہت قریب کے تھے، جنہوں نے ان کے دین کا کام بعد میں بھی کیا اور جو دین پر جمے رہے، ان کو حواری کہا گیا۔ یہود کو ان کی مقبولیت سے حسد ہوا اور سخت خطرے کی نگاہ سے دیکھا، اور وہ اپنے بادشاہ ہیرودیس کے پاس گئے کہ دیکھو بھئی، تمہاری حکومت اور ہمارے معاملات سارے اس شخص کے آنے کی وجہ سے خراب ہونے لگے۔ ہیرودیس جو ہے اپنے باپ دادا کی جو حکومت تھی اس کے چوتھائی حصے پر قابض تھا۔ اصل تو وہاں پہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا قیصر روم، اس کی حکومت تھی ان کے علاقے میں بھی، اور قیصر روم کی طرف سے پلاتیس نام کا جو بندہ تھا وہ یہودیہ کے باقی علاقوں میں بادشاہ تھا یا اس کا گورنر تھا۔ یہودی اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو برا سمجھتے تھے اور ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے دلوں میں جو حسد تھا اور جو آگ تھی اس کو بجھانے کے لیے یہ اس بت پرست کے پاس بھی چلے گئے کہ آپ ہماری مدد کرو، ہمارے اندر ایک بددین آ گیا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، اس کی روحانیت مقبول ہو رہی ہے، اس کے اندر لوگ بڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی دشمنی ہمیں بھی ختم کرے گا، آپ کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ پورے بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ پورے بنی اسرائیل کے جو علاقے تھے چوتھائی میں یہ ہیرودیس بادشاہ تھا، اور باقی 75% کے اندر، باقی اکثر حصے کے اندر یہ تھا کہ یہ جب بن گیا تو تم بھی گئے ہم بھی گئے، تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ بہرحال کافی بات چیت کے بعد پلاطیس نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کریں اور شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار، فقیہ اور کاہن یہ فرمان حاصل کر کے بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ ہماری تدبیر کا تیر ٹھیک بیٹھ گیا، نشانے پہ بیٹھ گیا۔ اب کوئی ایسا کام کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاموشی سے گرفتار کیا جائے، عوام کو پتہ نہ لگے ورنہ شور ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب محسوس ہو گیا، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ اب معاملہ بہت خطرے والا ہو چکا ہے، تو انہوں نے حواریین کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی اب کون جو ہے وہ مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ باہر سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں نے محصور کر دیا اور گھیر لیا اس گھر کو جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی متوفیک و رافعک، کہ آپ اپنی طبعی عمر پوری کریں گے اور ہم آپ کو اٹھا لیں گے، یہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود ہیں، باہر دشمن موجود ہے۔ تو ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے پوچھا کہ ہاں بھئی کون آگے بڑھے گا، جو شہید ہونا چاہتا ہے، جنت میں میرا ساتھی بننا چاہتا ہے، تو وہ آگے لوگوں میں باہر نکلے اور میں ادھر سے اوپر چلا جاؤں گا، اللہ لے جائیں گے۔ تو ایک بندہ حواریین میں سے آگے بڑھا کہ جی میں تیار ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ان کے چہرے کے مطابق کر دیے، اس بندے کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت کر دیا گیا۔ وہ باہر نکلا، لوگوں نے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو پکڑ کے آگے لے گیا جہاں لے جانا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اب جو لوگ آئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے، جب یہ اندر آئے ان میں سے کسی ایک کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا اور چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے کر دیا، اور باقی لوگوں نے سمجھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام یہ، وہ کہتا رہ گیا کہ بھئی میں تو تمہارا ہی ساتھی ہوں اور میں تو عیسیٰ نہیں ہوں۔ لیکن وہ لوگ اپنے جذبات میں تھے اور وہ اپنے ہی بندے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو نظر آیا پکڑ کے لے گئے اور اس کو جا کے پھر انہوں نے صلیب پر اور پھانسی پر چڑھا دیا۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہ ہوئے، شہید بھی نہ ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ بھی نہ چڑھائے گئے، بلکہ تو اللہ نے ان پر اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، جب ان لوگوں نے جب اپنا کام کر لیا اور وہ جو انہی کا اپنا بندہ تھا اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، جذبات میں تو سب کچھ کر گئے، اس کے بعد وہ سوچنے لگے کہ بھئی اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟
اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر؟ تو اس شعبے کے اندر وہ آج تک ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کچھ مفروضے قائم کر کے اس کے اوپر انہوں نے اپنی چیزوں کو سیدھا کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے ان کے مکر کے خلاف بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور یہود ملعون قرار دیے گئے اپنی اس بات کے اوپر کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم پیغمبر خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی بدولت اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کے رہ گیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا۔ اور جو لوگ ان کے قتل کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بلا شبہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس حقیقت حال کے لیے کوئی مستند بات نہیں، سب ان کے اندازے ہیں، تکے ہیں، ان کا گمان ہے، ان علم کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی جانب ان کو اوپر اٹھا لیا۔ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور عیسائی بھی کہتے ہیں، اب ان کی تفصیلات ابھی آگے آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ جب ان کو چڑھا دیا گیا نا سولی پہ، اور سارے لوگ سمجھ گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ساتھیوں نے جو ہے نا وہ میت کو لیا، دیکھا ابھی جان باقی ہے، پھر خفیہ طریقے سے ان کا علاج کرایا، اور وہ کشمیر پہنچے اور یہاں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔